سیٹھ صاحب تھے۔ سیٹھ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس دولت تو بہت تھی، لیکن ایک اندر کا ایک سکون نہیں تھا۔ کسی نے کہا بھئی سیاحت کر لو، وہ دنیا گھمائے، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، چلتے گئے۔ کسی نے کہا بھائی صدقہ و خیرات کرو، اس سے سکون مل جائے گا، انہوں نے صدقہ و خیرات بھی کیا۔ جس نے جو بتایا اس نے وہ عمل کیا، لیکن اندر کا سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو کسی اللہ والے کے پاس گئے اور جا کر اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، سکون نہیں ہے، کوئی خوش رہنے کا وظیفہ بتائیں، کوئی سکون کا وظیفہ بتائیں۔ تو بابا جی نے کہا ایک کام کرو میاں، صبح آ جانا، صبح فجر کے بعد ہم واک کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیے گا، گفتگو بھی کر لیں گے، اور اس راز کو تلاش کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ تو وہ شخص صبح آ گیا، بابا جی نے بھی جوگرز پہنے ہوئے، انہوں نے بھی پہنے ہوئے، دونوں چل پڑے واک کرتے۔ پہاڑی علاقہ تھا، چلتے گئے آگے۔ جب چلنا شروع کیا تو دیکھا ایک جگہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، ہوگا کوئی 4-5 سیر کا، 4-5 kg کا۔ تو بابا جی نے کہا اس کو اٹھا لیجیے۔ اس نے اٹھا لیا، کہا چلیے۔ اب وہ پتھر اٹھائے چل رہا ہے، چلتے 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 ایک موقع ایسا آیا کہ جب اس شخص کی ہمت جواب دے گئی، اور تھکن اور بے چینی اور بیزاریت اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی، رفتار بھی آہستہ 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 اس کی سلو ہو گئی۔ بابا جی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا حضور اب چلا نہیں جا رہا۔ فرمایا پھر اس کو رکھ دیجئے۔ اسے انہوں نے اس پتھر کو رکھ دیا اور بہت ہی گہرا سانس لیا۔ بابا جی بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا، بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا۔ تو بابا جی فرمانے لگے خوشی کا راز سمجھ آیا؟ اس نے کہا حضور یہ تو ایک بوجھ اترا ہے، کچھ تکلیف کم ہوئی ہے، لیکن خوشی کا راز تو آپ بتائیں گے مجھے، آپ نے کہا تھا صبح بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو خوشی کا راز ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سارے پتھر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پہ ایک بوجھ ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ ان کا بوجھ ہوتا ہے، بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پہ وزن رکھ دوں تو آپ کو یہ پتھر تو محسوس ہوگا نا کہ میں نے اٹھایا ہوا ہے، کوئی گٹھڑی آپ نے اٹھائی ہو تو آپ کو فیل ہوگا۔ لیکن کچھ بوجھ ایسے ہیں کہ جو ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ۔ دیکھیے بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری وہ ہے جو ظاہری ہماری باڈی پہ جس کے اثرات ہوتے ہیں، مطلب جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص نشہ کرنے لگے تو اس کے چہرے سے، اس کی طبیعت سے پتہ لگ جائے گا، جسم بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح کئی اور چیزیں ہیں کہ کوئی اپنا لائف اسٹائل خراب کر لیتا ہے، اس سے بھی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں وہ ہیں جو ظاہری بدن پہ تو اس کے اثرات بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اندر ہی اندر آپ کا من جو ہے وہ بوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔ بابا جی نے کہا کہ دیکھو میاں، ہم اگر کوئی کہیں پھول اگاتے ہیں، کوئی باغیچہ بناتے ہیں، اور اگر اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باغ بنتا ہے، پھول کھلتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ جھاڑیاں اگائیں گی، کچرا لوگ پھینک دیں گے، وہ ایک کچرا کنڈی بن جائے گی۔ فرمانے لگے یہی حالت ہمارے من کی ہے کہ جب ہم اس باغ کو، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو وہاں بھی جھاڑیاں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچرا جمع ہوتے ہوتے وہ سارا من ہمارا بوجھل ہو چکا ہوتا ہے۔
تو کئی پتھر وہاں پڑے ہوتے ہیں، تو تمہیں ان پتھروں کو وہاں سے ہٹانا ہے۔ میں تمہیں 10 ایسے پتھر بتاتا ہوں کہ تم دیکھو کہ ان میں سے کون کون سے پتھر تمہارے من میں پڑے ہوئے ہیں، اور تم نے اس کو ہٹانا ہے۔ 10 پتھر ہیں، جتنے پتھر تم محسوس کرو کہ یہ میرے پاس ہیں، ان میں سے جتنے ہیں تم ہٹاتے جاؤ گے، اتنا تمہیں سکون ملتا چلا جائے۔ سکون پانے کے 10 راز ہیں، یوں سمجھ لیں۔ خوشی حاصل کرنے کے، ہلکا پھلکا رہنے کے یہ 10 طریقے ہیں۔ ان پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر ایک روحانی طور پہ سکون آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو بابا جی نے کہا کیا خیال ہے، بتائیں ہم؟ میں حضور بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا جو پتھر ہمارے من پہ ہوتا ہے وہ ہے بغض و عناد کا۔ کس کا؟ بغض و عناد کا، بغض و کینہ کا۔ پہلے تو اس کو سمجھیں کہ بغض کیا ہے اور کینہ کیا ہے۔ یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے، یعنی کینہ وہ ہے، بغض یہ ہے کہ کسی شخص سے بلا وجہ آپ کو چڑ ہو گئی ہے، بلا وجہ، کوئی ریزن نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ خام خواہ ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں سومرو صاحب، خام خواہ بلا وجہ، بلا وجہ ہم نے ان کو، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنے دل میں بغض رکھا ہوتا ہے، کینہ رکھا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی بات ایسی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، لیکن وہ کینہ اندر ہی اندر پروری، وہ کہتے ہیں نا کینہ پرور آدمی ہے، کہتے ہیں، سنا ہوگا جملہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ کینے کو پالتا رہتا ہے، مطلب اس کے اندر کینہ پرور ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ وہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ دیکھیں، ایک پتھر تو ہے بغض و عناد کا، اور دوسرا پتھر ہے حسد کا۔ اب سمجھیے، حسد تو وہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت دی اور کوئی شخص اس سے حسد کرتا ہے، جیلسی ہے، معاشرے میں ہمارے یہاں عام ہے۔ لیکن بغض، عناد، کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نعمت کی وجہ سے نہیں، بس ایویں ہی اس کے ساتھ ہمیں بغض ہے، بلا وجہ کا ہے۔ بھئی کوئی بندہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، اس کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، وہ ٹی وی پہ آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہیں آتا ہے ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو بغض کو بھی ختم کرنا ہے اپنے اندر سے، عناد کو بھی ختم کرنا ہے، کینہ کو بھی ختم کرنا ہے، اور حسد کو بھی۔ اب دیکھیے، حسد کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا شخص، اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے کسی کو بچایا ہو، اور خاص طور پہ وطن عزیز پاکستان میں یہ بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ یہ معاملہ ہمارے ملک میں ہے، حسد کا۔ خیرات بھی بہت ہیں، صدقات بھی بہت ہیں، مساجد بھی بہت ہیں، قافلے بھی بہت ہیں، حجاج و معتمرین بھی بہت جاتے ہیں، قربانیاں بھی بہت ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حسد بھی تھوک کے حساب سے، تھوک کے حساب سے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، کہ بھائی کو بھائی سے حسد شروع ہو گیا، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا۔ سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ جسے بچائے۔ یہ بیماری ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کیسے حسد کی پہچان، کیسے حسد کی پہچان کیسے ہو؟ بھئی ایک شخص آیا، اس نے کوئی نئی گاڑی لی، اب وہ آپ کے پاس لایا کہ عبداللہ صاحب میں نے گاڑی لی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پنچر ہی ہو جائے، کہیں ٹائر ہی پھٹ جائے اس کا کہیں پہ۔ کسی کے بچے کو اچھی نوکری مل گئی، کسی کی پرموشن ہو گئی، کسی کے بچے کا اچھا رشتہ آ گیا، اب ہمیں جیلسی شروع ہو گئی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب تو یہ حال ہے، کوئی بیچارہ حج پہ جا رہا ہے، اس سے بھی حسد کر رہے ہیں کہ وہ کیوں چلا گیا۔ دیکھیں، حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک یہ ہے کہ کسی نے کہا جی شاہ صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خیر سے جائیں جی، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، وہ بندہ چلا گیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ۔
تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ یا اللہ تیرے خزانے لامحدود، تیری طاقت لامحدود، تو زمین و آسمان کا مالک ہے میرے مالک۔ تو نے اس شخص کو بلایا اپنے گھر، اسے حج کی سعادت دی، یہ شرف اسے عطا فرما، اس کی نسلوں کو بھی عطا فرما، میرے مالک مجھ غریب کو بھی یہ شرف عطا فرما۔ بھئی اس میں کیا حرج؟ اس کے خزانے میں کون سی کمی ہوگی؟ اگر ساری دنیا مل کے بھی مانگے اس سے تو اس کے خزانے میں کون سا فرق پڑنا ہے؟ اب یہ تو ہے رشک، کسی کے بچے کی نوکری اچھی لگ گئی، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اس بھائی کے بچے کی نوکری لگی ہے، اس بچے کو کامیاب بنا، نیک بنا، یا اللہ میرے بچے کے لیے بھی تو دروازے کھول دے رحمت کے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رشک ہے۔ اور حسد کیا تھا کہ پتا چلا کہ او ہو یہ تو بس اس کو سنتے ہی کہا جی یہ ختم ہو جائے، یہ دفن ہو جائے، یہ مطلب کسی کی گاڑی گزری ہو، اب تو یہ حال ہے کوئی بیچارہ نئی گاڑی لے کر گزرے تو لوگ اس کے ہاں میاں 2 نمبر مال ہے، اوپر کی کمائی ہوگی، کیا کہتے ہیں اوپر کی کمائی ہوگی۔ اللہ معاف کرے، ہمارا تو یہ یقین بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے من حیث القوم کہ حلال کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ مطلب کسی کا گھر دیکھ لیں بولیں گے 2 نمبر کی کمائی ہے، تو کیا مطلب 1 نمبر کی کمائی سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ مطلب قوم کی جو حالت ہے اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا حلال کے مال میں برکت نہیں ہوتی؟ برکت تو ہوتی ہی حلال کے مال میں۔ ہر سال اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، انہی ایام میں مطلب جانور ذبح ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے پورا سال ہی ہوتے نہیں ہوتے۔ روزانہ بکرے کٹتے نہیں کٹتے، روزانہ بچڑے کٹتے نہیں کٹتے، لاکھوں کی تعداد میں روز کٹتے ہیں، لیکن عید قرباں پہ کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے جانور؟ تو یہ حلال کے مال میں برکت ہے، برکت ہے ہی حلال میں۔ رشک کرنا چاہیے، حسد یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ تیسرا پتھر ہے دھوکے کا۔ اللہ معاف کرے، اتنا ہمارے یہاں لوگ بیماری سے نہیں مرتے جتنا دوائی سے مر جاتے، جعلی ادویات اور جعلی انجیکشن جو یہاں پہ مطلب ملاوٹ ہمارے ملک میں ہے۔ نام تو ہمارے یہاں اسلامی استعمال ہوتا ہے، شہد پہ بھی لکھا ہوگا اسلامی۔ اب بتائیں اسلامی شہد کب سے اسلامی ہو گیا؟ اخص الاخواص، خالص، مگر اندر جو ہے وہ وہی چیزیں بھری بھی ہوتی ہیں۔ جتنی ملاوٹ اس ملک میں لوگ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایسی اتنی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کون سی چیز ہے جو خالص آپ کو ملتی ہے؟ تو یہ دھوکہ، حضور کی حدیث ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے یہاں دھوکہ بڑا عام ہے، دیے جا رہے رشتوں کے نام پہ بھی دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اگر ہم نے کسی کو دیا یہ پلٹ کے آتا ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ چیٹ کی، ہم سمجھتے ہیں وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائیں گے آپ سے۔ تو دھوکے سے یہ والا پتھر بھی اپنے سے ہٹانا ہے۔ ایک اور پتھر جو ہم نے اٹھایا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھوٹ کا۔ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جھوٹ مطلب کتنا ہے معاشرے کے اندر؟ اب میں کیا بتاؤں کہ کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، تھوک کے حساب سے۔ خود کفیل ہیں جھوٹ بولنے میں۔ ہم بازاروں میں جائیں، مطلب وہ کہتے ہیں بھائی اگر سچ بولیں گے تو کون رکے گا؟ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بول کے ملے گا کیا آپ کو؟ وقتی طور پہ تھوڑا سا، لیکن اس میں برکت تو نہیں ہوگی۔ تو جھوٹ کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ پھر فرمائے کہ جو چغلی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، یہ بھی بہت بڑا پتھر ہے۔ لوگوں کی برائیاں اور بہتان لگانا، الزام لگانا لوگوں پہ۔ دیکھیں کسی کی برائی اگر ہم پیٹھ پیچھے کرتے ہیں نا تو وہ غیبت کہلاتی ہے، لگائی بجھائی کرتے ہیں تو وہ چغلی ہے، لیکن وہ برائی اس شخص میں نہ ہو اگر ہم کہیں تو یہ غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بھائی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے، بھائی ایسا ہے تو غیبت ہے نا، اگر وہ ایسا نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، الزام ہے۔
تو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ جو ہم چغلی کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں اور بہتان تراشی کرتے ہیں۔ ہر پھول کا اپنا ذائقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو فروٹ ہیں، اب مینگو ایک الگ چیز ہے اور اورنج ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ بولیں مینگو بولے میں اورنج بن جاؤں، اس کا مطلب ہے مینگو کی افادیت نہیں ہے۔ بھئی سبزیاں ہیں، ایک بیگن ہے اور ایک کریلا ہے، ایک آلو ہے۔ اب کسی کو آلو پسند ہے، کسی کو کریلا پسند ہے، کسی کو بیگن پسند ہے۔ اب کوئی بولے بھائی اس کا کلر تو کالا ہے، ہے تو اللہ نے بنایا ہے لیکن اس کی بیوٹی تو دیکھیں کیسی ہے۔ اب کریلا اگرچہ کڑوا ہے لیکن وہ کئی طرح کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اسی طرح فروٹ ہیں، اسی طرح خوشبوئیں ہیں، اسی طرح ہمارے پھول ہیں، اسی طرح انسان ہے۔ اللہ نے جو علی زبیر بھائی کو بنایا ہے، علی زبیر بھائی جیسا کوئی اور تھوڑی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا۔ ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کسی سے میچ کریں گے؟ آئس کی جو پتلی ہوتی ہے وہ ہر انسان کی جدا ہے۔ ہم ہر انسان کا ڈی این اے جو ہے وہ الگ ہے، یہاں تک کہ ہر باڈی کی اسمیل جو ہے وہ دوسری سے الگ ہے۔ نظام دیکھیے، یعنی ہر باڈی کی خوشبو جو ہے وہ دوسری باڈی سے مختلف ہے۔ تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ فلاں بندہ بن جائیں؟ آپ کو اللہ نے جو بنایا ہے آپ وہ بنیں، ہاں بندہ بنے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سارے یہاں لگے ہوئے، آپ جو رستہ خالی ہے وہاں پہ چلنا شروع کر دیں۔ کبھی بھی بھیڑ کے اندر نہ چلیں، ہٹ کے چلیں، کسی سے مقابلہ نہ ہو۔ کبھی کسی شخص سے میں نے مقابلہ نہیں کیا، میں نے ایک آدمی سے مقابلہ کیا ساری زندگی، اور وہ میں خود ہوں، اپنے آپ سے۔ ہمارا مقابلہ کس سے ہونا چاہیے؟ خود سے مقابلہ کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی خامیوں کو درست کریں، اپنے عیبوں کو تلاش کریں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ خود سے مقابلہ۔ اسی طرح بابا جی نے کہا کہ بھائی ایک اور چیز جو ہمارے دل پہ بہت بوجھ جس کا ہوتا ہے، یہ پتھر بھی ہٹا دیں اگر، اور وہ ہے لوگوں کی دل آزاری کرنے کا۔ جو ہم نے لوگوں کی دل آزاری کی ہوئی ہے، انہیں تکلیف دی ہوئی ہے، ان کے دل دکھائے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا ہے اور دل کو اپنے صاف کرنا ہے۔ اور آخری بات جو بابا جی نے بتائی وہ بتائی کہ غصہ جو ہے وہ یہ والا پتھر بھی اپنے سے ہٹا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے من کی دنیا جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اگر ہم اس کی دوا نہیں کریں گے اور یہ مرض لگا رہا تو اندر کی دنیا ہماری روشن جب تک نہیں ہوگی، ہمیں سکون اور قرار نہیں ملے گا۔ یہ وہ راز ہیں خوشی پانے کے، یہ وہ راز ہیں جو روحانی سکون ملنے کے، یہ وہ راز ہیں جس سے من انسان کا ہلکا ہوتا ہے۔ جب من مثل آئینہ ہوتا ہے تو پھر ایک تسبیح بھی کوئی پڑھے تو اسے مزہ آ جاتا ہے۔ میرے دوست بتا رہے تھے کہ حج کے موقع پہ تو ایک بڑی بی تھی، تو بڑی بھی پہلی دفعہ حج پہ گئیں۔ اچھا وہاں حج کے موقع پہ وہ کنٹینر لگے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ نیاز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو حجاج جا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کو پانی کی بوتل چاہیے، کسی کو کوئی فروٹ چاہیے، کسی کو کوئی لسی چاہیے، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، لوگ اس کو لیتے ہیں اور انٹیک کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ لیں اور وہ استعمال کریں، آگے پھر آپ کو مل جائے۔ بڑی بھی پہلی دفعہ گئیں، دوست بتانے لگے کہ بھائی انہوں نے کیا کیا، اچانک دیکھا مفت میں مال بٹ رہا ہے، انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے، اور ایک تھیلا لیا اور بڑا والا اس کو لیا، پھر ان کے بعد چادر تھی، اس چادر کے اندر سارا لپیٹا اور کسی سے کہا کہ بیٹا یہ ذرا میرے سر پہ رکھوا دو۔ انہوں نے سر پہ رکھوا دیا۔ اب بڑی بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اچھا سب نے منع کیا کہ اماں جی چھوڑ دیں، یہ تو بوجھ ہے۔ نہیں بس میں اپنے ملک لے کے جاؤں گی، کہیں سے کھجور کا ڈبہ ملا، چیزیں۔ اب جب آگے گئیں، چلتے چلتے جب 1-2 کلومیٹر کا سفر طے ہوا، اس کے بعد ان کی حالت غیر ہوئی۔ پھر وہ میرے دوست بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے دیکھا کہ بڑی بی نے وہ پوری گٹھڑی اٹھا کے پھینک دی،
کہ جان چھوٹے اس سے میری۔ تو جب تک آپ اس گٹھڑی کو جو اندر آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو جب تک آپ اٹھا کے پھینکیں گے نہیں نا، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لالچ بھی اس میں شامل۔ لالچ کا پتھر تو بہت ہی بھیانک پتھر ہے، بہت وزنی پتھر ہے۔ دنیا میں آپ رہیں، دنیا آپ میں نہ رہے۔ آپ دنیا کے اندر رہیں، دنیا آپ کے اندر نہ رہے۔ بھائی کشتی پانی میں رہے نا، پانی کشتی میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا، ہاں، اور یہی، اور آپ دیکھیے کہ جب ہم چلتے ہیں اسی طرح ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں، جب آخری وقت آتا ہے تو کفن میں تو جیب نہیں ہے بھائی۔ مرنے والا واحد آدمی ہے جس کا جو ہے وہ وراثت کے اندر اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ مرنے والے کا کیا حصہ ہوتا؟ سارا وارثوں کا ہوتا۔ تو بھائی اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں معاملات کو آسان کرتے جائیں، زندگی آسان بنائیں۔ کبھی بھی پیچیدہ آدمی، مشکل آدمی، میرے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ مجھے ٹکرا جائے نا جو انتہائی مشکل ہو، جس کی بہت زیادہ بل ہوں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نبھانا۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے، نیت اگر اس کی خالص ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، وہ 1 کروڑ کا بھی جانور ذبح کرے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت اس کی دکھاوا ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ اعجاز بخاری صاحب، ان کا ایک شعر ہے، دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں، دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بدل دیتے ہیں۔ دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بدل دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو قلبی کیفیات ہیں نا، یہ جو ہمارے خیالات ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جیسا ہم سوچتے ہیں، جس طرح کی چیزیں ہم پالتے ہیں، دل کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو، دیکھیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے نا، تو ان کے بارے میں ایک بات بتائی گئی کہ قیامت کے دن جب جنتی داخل جنت ہوں گے تو وہاں نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، وہاں صرف صاف ستھرا پاکیزہ دل کام آئے گا۔ یہ جنتیوں کی علامت ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا، قلب سلیم لے کر وہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جو وہاں دل لے کر جانا ہے، وہ دل یہاں کیوں نہ ہو؟ اگر یہاں وہ دل بن گیا تو پھر یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ جو یہاں سکون میں ہے وہ وہاں بھی انشاءاللہ سکون میں ہوگا۔ سکون سے مراد اندر کا اطمینان، قلب مطمئنہ۔ جس کو یہاں اطمینان ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی وہ اطمینان سے رہے گا، حشر میں بھی تو اچھا سکون والا قلب مطمئنہ وہی ہے جو آلائشوں سے پاک ہو، جس میں کسی کی کوئی رنجش نہ ہو۔ اگر دل کے اندر آپ نے کوئی چیز رکھی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ باہر بھلے کنویں کو کتنا صاف کرتے رہیں، ٹائل لگاتے رہیں، ماربل لگائیں، کچھ بھی کریں، موزائک لگا دیں، لیکن اگر اندر کنویں کو صاف نہیں کیا تو پانی صاف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے من کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔